الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى والمرتضى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ملی جلی خوش نصیبی سعادت مندی فیروز بختی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ اللہ کے اس مقدس گھر میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تاجدار کشوشا تاریخ السلطنت غوث العالم حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کشوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان دونوں بزرگوں کا نام ایک پوسٹر میں ہے، اور ہمارے سنیوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ اگر یہاں کا عرف ہوگا تو وہاں کا نہیں، وہاں کا ہوگا تو یہاں کا نہیں۔ یہ آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جامع مسجد کے خطیب و امام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب اللہ مصباحی نے دونوں بزرگوں کے نام کو اکٹھا کر کے گویا کہ شوشا اور بریلی دونوں کا فیضان آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں بزرگوں کے تعلق سے کچھ حالات جو کہ ٹائم مختصر سا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت و نبوت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نبی ابھی اس سے پیشتر عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا شمشیر صاحب رضوی نے ایک اصلاحی پہلو پر اور ایک ہی ٹاپک پر مختصر لیکن بڑی شاندار تقریر سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ آج ہمارے سماج میں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ایسی تقریروں کی بھی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا مخدوم کشوشا کے تعلق سے
صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی دنیا دولت و کرسی اور اقتدار کے لیے پریشان ہے. جس طرح چاہے کرسی مل جائے، جس طرح چاہے اقتدار مل جائے، جس طرح چاہے حکومت مل جائے، مگر یہ مخدوم پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جو صرف کیول ایک پنچایت کے، ایک اسٹیٹ کے مالک نہیں بلکہ خاندانی بادشاہ. 7 پشتوں تک بادشاہ چلی آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے مخدوم پاک نے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حکومت کو لاکھ مار دیا ہے اور روحانیت کو اختیار کروا دیا. آپ اندازہ لگائیں کوئی کرسی چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن یہ اللہ والے خاندانی بادشاہ چھوڑ دیے. کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. روایتوں میں آیا ہے کہ حضور مخدوم پاک کے والد گرامی جن کا نام تھا حضرت سلطان ابراہیم، ملک سمنان کے تخت و تاج کے والد، بادشاہ ہونے کے باوجود نماز کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ بھی اور ان کی بیوی جن کا نام حضرت خدیجہ ہے، دونوں تہجد گزار. تہجد کی نماز جو رات کو نیند سے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، حضرت سلطان ابراہیم بڑے آرام سے خاندانی بادشاہ کا تخت و تاج میں مصروف تھے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ مخدوم پاک کے والد سلطان ابراہیم کے گھر لڑکیاں تو تھیں، لڑکا کوئی نہیں. اب بڑھاپے کا ٹائم آ چکا تو سلطان ابراہیم اور ان کی بیوی دونوں کبھی کبھی غمگین ہوتے تھے، متفکر ہوتے تھے کہ ہمارے بعد آخر یہ تخت و تاج، ہمارے بعد یہ سلطنت، ہمارے بعد اس ملک کا کیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقتوں میں دعائیں مانگتے ہیں اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بادشاہ اپنے محل کے اندر دروازہ بند، پھر مین گیٹ وہ بھی بند، گھر کے باہر جو بارڈری کا دروازہ وہ بھی بند، گیٹ میں چپراسی فورمین. لیکن ایک دن رات کے ٹائم اچانک حضرت سلطان ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کا ایک ولی، ایک بزرگ جو مجذوب ہے، اتفاق سلطان کا نام ابراہیم، وہ مجذوب ابراہیم حضرت سلطان ابراہیم کے محل کے اندر یہ دیکھا کہ اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، بڑی عزت و احترام کر کے اپنی جگہ پر لے آ کر بٹھائے اور سلام کلام کے بعد کا حضور دروازہ تو بند ہے، ایک نہیں کئی ایک دروازہ بند ہے، آپ اندر کیسے تشریف لائے؟ تو اللہ کا بندہ وہ حضرت مجذوب فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم
میں کیسے آیا، کیوں آیا، یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا لڑکا چاہیے، کیا لڑکا چاہیے، کہو ہاں حضور چاہیے. اتنے آسانی سے نہیں ملے گا، خرچہ کرو تب. حضور کیا خرچ کروں؟ اب بتائیے 800 سال پہلے کی بات، اس وقت کا 10 روپیہ آج کا لاکھ کے برابر. لیکن اس وقت مجذوب نے کہا کہ سلطان اگر بیٹا چاہیے 1000 سونے کی اشرفی لا کر کے دو. ایک تو نہیں 1000. اور مجذوب نے بڑے کیف و مستی کے عالم میں فرمایا کہ سلطان ابراہیم 1000 اشرفی دو، 1 اشرف لو. 1000 اشرفی دو، 1 اشرف لو. چونکہ بادشاہ تھے گئے اور 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے سامنے لا کر کے پیش کروا. اب وہ مجذوب وہ اشرفیوں کی تھیلی لیا اور لے کر کے وہ اچانک غائب ہو گیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئی، کہا سلطان ابراہیم میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم نے 1 مانگا ہے مگر اللہ تمہیں 2 بیٹا عطا کرے گا. اس کا نام، ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا. یہ کر کے پوچھ رہے اور پھر اللہ کی شان کچھ دنوں کے بعد ہی سلطان ابراہیم کے گھر ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا. اسی بچے کا نام مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کشمیر اللہ تعالی. مختصر تاریخ یہ ہے ٹائم آپ کے لوگوں کو کہ صرف 15 سال کی عمر میں باپ کا انتقال. اب باپ کی جگہ پر 15 سال کی عمر میں مخدوم پاک کو بادشاہ بنا دیا گیا. اور اس 15 سال میں ہی وہ مکمل حافظ قرآن، مکمل قاری قرآن، مکمل عالم دین، مکمل مفتی، مکمل محدث، مکمل مفسر، یعنی جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں سارے علوم میں وہ ماہر بھی ہو گئے. اور ہم اور آپ تو 1-2 لغو لہجے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. مخدوم پاک 7 انداز میں، 7 لغو لہجے میں، 7 انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا. بادشاہ نے تقریباً 10 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مخدوم پاک نے حکومت فرمائی، بڑا عدل انصاف قائم کیا. لیکن چونکہ ان کی منزل صرف وہیں تک نہیں بلکہ آگے تک تھی. ظاہری حکومت صرف نہیں، اللہ نے ان کی تقدیر میں باطنی حکومت اور باطنی بادشاہ لکھی تھی. اس لیے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. رمضان کی 27 تاریخ شب قدر کی مقدس رات حضرت خضر آئے اور کہنے لگے کہ اشرف تمہاری منزل یہ نہیں ہے. اگر تمہیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے
تو سمنان کا تخت و تاج چھوڑو، ملک ہندوستان جاؤ، بنگال کی سرزمین میں تیرا پیر مرشد مخدوم علاء الحق پنڈوی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تخت و تاج کا مالک ہو کر کہاں ایران سمنا، کہاں ہندوستان کا سب سے لاکھ پچھڑا ہوا حصہ بنگال، لیکن حکم یہی تھا۔ تو مخدوم پاک نے جو واپس آئے تو سر سے ہوئی چکا تھا، ماں چکا تھا، اپنی امی جان کے پاس جا کر اجازت مانگنے لگے، امی جان ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے اجازت دو، مجھے ہندوستان کی طرف جانا ہے۔ تو وہ ماں جو ہزاروں دعا منت کے بعد ایسا خوش نصیب بیٹا پایا ہو، وہ بھلا کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ لیکن ماں بھی اللہ والی تھی، انہیں بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا صرف ظاہری حکومت کے لیے نہیں، یہ تو باطنی بادشاہ بن گیا ہے۔ ماں نے اجازت دی اور ایک شرط لگائی کہ بیٹے اجازت ہے، جاؤ ہندوستان کی طرف، جاؤ بادشاہ چھوڑ کر، جاؤ تخت و تاج چھوڑ کر، لیکن ایک شرط ہے۔ امی جان کیا شرط ہے؟ کہ بیٹے تاج شاہی پہن کر، بادشاہت کا لباس پہن کر، جلوس کی شکل میں حکومت کے لوگوں کو لے کر نہایت اس کو احتشام شان و شوکت کے ساتھ میرے سامنے سے جاؤ، تاکہ میں سمجھوں کہ میرا بیٹا ایک ملک چھوڑ کر دوسرا ملک فتح کرنے گیا۔ چنانچہ ماں کے آرڈر پر، ماں کے حکم پر حضرت مخدوم پاک نہایت کی اس کو احتشام شان و شوکت کے ساتھ، شاہانہ کر و فر کے ساتھ اپنے بھائی کو تخت پر بٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ دور چلے، آہستہ آہستہ لوگوں کو واپس کرنا شروع کیا، لشکر کو واپس کرتے گئے، لاسٹ میں صرف ایک خادم رہ گیا۔ ان سے فرمایا کہ تمہارا لباس مجھے دو اور میرا لباس تم پہنو اور تم بھی یہاں سے جاؤ۔ اب تنے تنہا مخدوم پاک میں، فقیرانہ لباس میں، غریبوں کے لباس میں، عام مسلمانوں کے لباس میں حضرت مخدوم پاک تخت و تاج کو چھوڑ کر روحانیت کی منزلیں طے کرنے کے لیے سفر کو جاری رکھا ہے، روا دوا ہے۔ ایک سرزمین پر پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ یحییٰ منیر الدین، جنہیں مخدوم بہاری کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی طرف کسی دشمن نے ایک عبارت کی، ایک عبارت سمجھتے ہیں آپ لوگ، ایک مسئلے غلط نسبت کر دی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے دفاع میں، اس کے جواب میں مستقل ایک رسالہ ہی لکھا ہے، حجب العبار المخدوم بہار۔ تو جن کے دفاع میں اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کتاب لکھیں، وہ بزرگ کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت مخدوم بہاری اپنے انتقال سے پہلے اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا غسل کرا کر کے، کفن پہنا کر کے تم لوگ انتظار میں رہنا، پر تم میں سے کوئی میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے مت بڑھنا۔ حضور پھر پڑھائے گا لوگ کا انتظار کرنا۔ ایک شخص آئے، چہرے پر اس کی نقاب پڑی ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، وہ کسی ملک کی بادشاہت کو چھوڑ کر آیا۔ قرآن پاک کو صاف طرز میں
صاف انداز سے پڑھے گا اور اصلی سید نبی کی اولاد میں سے ہوگا. وہی میری نماز جنازہ پڑھائے. چنانچہ حضرت مخدوم بیان شیخ یمنی کا انتقال پرمنال ہوا، وصال ہوتا ہے، اور آپ کے وصیت کے مطابق آپ کو نیلا دلا کر کفن پہنا کر لوگ انتظار کرنے لگے. اتنے میں ایک شخص ہو گیا. اتنے میں دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار آ رہا، لیکن چہرے پر نقاب ہے. جب بالکل جنازے کے قریب آ گئے تو مخدوم بہاری کے مریدین نے پوچھا، حضور کیا آپ کسی ملک کی بادشاہت کو چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ کہا میں تخت سلطان کو چھوڑ کر آ رہا. مریدوں نے دلی دل میں کہا کہ الحمدللہ ایک شخص پوری ہوئی. اب دوسرا سوال، حضور کیا آپ قرأت سبا کے قاری ہیں؟ الحمدللہ میں صاف انداز سے قرآن پڑھ سکتا ہوں. دوسری بھی شرط مکمل. کہ حضور کیا آپ سادات کرام میں سے؟ فرمایا الحمدللہ میں حسنی سید ہوں. کہ حضور ہمارے پیر و مرشد نے جو فرمایا تھا وہ تینوں باتیں آپ کے اندر پائی گئی. سرکار کرم فرمائیے، ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھا، صفحے درست کی گئی. نماز جنازہ مخدوم بہاری کی مخدومی کی چوٹا نے پڑھایا. گویا ایک مخدوم کی نماز دوسرے مخدوم نے پڑھایا، اور جب مخدوم بہاری کو شریعت کے مطابق قبر مبارک پر اتار کر اوپر سے پٹی اٹی ڈھانک دی گئی، فاتحہ خانی ہو گئی، اب لوگ جانے کی تیاری میں. اتنے میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ مخدوم بہاری نے قبر کے اندر سے اپنا ایک ہاتھ قبر کے باہر نکال دیا. محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. مخدوم بہاری نے انتقال کے بعد اپنا ایک ہاتھ قبر کے باہر نکالا. لوگ حیرت میں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے مخدوم کی شوچا سے کہا، حضور ہم لوگوں سے تو نہیں ہوگا، آپ یہی سمجھیے معاملہ کیا ہے. مخدوم کی شوچا گئے، تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ مخدوم بہاری نے اپنے کسی خاص مرید کو ایک ٹوپی عطا کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ میری قبر میں اس ٹوپی کو بھی رکھ دینا. کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے؟ تو اس شخص دوڑ کے آیا، کہا مجھے ٹوپی دی گئی تھی، اس سے کہا کہ بھول گیا. فرمایا ہاتھ نکال کر مخدوم بہاری وہی ٹوپی مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ معمولی ٹوپی نہیں تھی. رجال الغیب نے، یعنی آسمان میں اڑنے والے فرشتوں نے انہیں عطا فرمایا تھا. حضرات محترم، یہی پر ٹھہر کر اپنی عقیدت کا اور عقیدے کا ایک مسئلہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ جب انتقال کے بعد بہار کا ایک امتی اتنا زندہ ہے تو مدینے والا مصطفیٰ کتنا زندہ ہے. اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، حضور مخدوم پاک وہاں سے چلے. آج کا حال یہ کہ ایک مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے، سلام کرتا ہے، ہاتھ پیر چومتا ہے،
مخدوم پاک، وہ شان و شوکت والے کہ جب یہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تقریباً 4-5 گھنٹے کا راستہ خود پیر و مرشد مخدوم علاؤاللہ بنوی اس زمانے کے سب سے بہترین سواری پالکی لے کر خود استقبال کے لیے تشریف لائے، پالکی لے کر استقبال میں خود پیر و مرشد مریدوں سے فرمایا کہ دونوں پالکی نکالو۔ دونوں پالکی کا مطلب ایک پالکی مخدوم بنوی کی تھی، ایک ان کے پیر و مرشد آئین ہند سراج الدین اخی، اور وہ خلیفہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، وہ خلیفہ ہے بابا فرید الدین شکر، وہ خلیفہ ہے حضرت قطب الدین بختیاری کاکی کی، وہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ علی نواب سلطان الہند معین الدین اجمیری کی۔ دونوں پالکی نکالو۔ مریدوں نے کہا حضور عالم آپ ایک ہیں پالکی دو، فرمایا کہ آم کھاؤ انجلیاں مت گنو، اس طرح کہا جا رہا اتنا ہی کرو۔ دونوں پالکی نکال لی گئی، ایک میں مخدوم علاؤاللہ بنوی بیٹھے، دوسری پالکی خالی بنوا شریف سے مالدہ تک تقریباً 70-80 کلومیٹر اس زمانے میں پیدل پیر و مرشد مرید کی استقبال میں، ادھر سے مخدوم پاک جا رہے ہیں، ادھر سے پیر و مرشد، نہ کبھی ملاقات ہوئی اس سے پہلے، نہ جانا پہچان، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے گلے لگے جیسے برسوں پہلے سے ملاقات ہوئی۔ اور ملاقات کے دوران پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم العالم مخدوم علاؤالحق لاہوری ثم بنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشرف آج 3 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کو گلے لگے، اور پھر پیر و مرشد اپنے اس شہید مرید سے فرمایا کہ ایک پالکی میں تم بیٹھو۔ تب مریدوں کی سمجھ میں آیا کہ اس خالی پالکی کا مطلب کیا ہے۔ لے گئے اپنی خانقاہ میں۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات عرض کرو حضرت، جس مرید کو پیر و مرشد اتنے شان و شوکت کے ساتھ، اتنے تسک و احتشام کے ساتھ، اتنے والہانہ استقبال کے ساتھ 70-80 کلومیٹر سے خود چل کر لایا ہو تو خانقاہ میں آ کے ان کی عزت کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن پیر و مرشد نے مخدوم پاک کو خانقاہ کے گیٹ پر اتار دیا، خود خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، مخدوم پاک گیٹ پر ہی، دوسرا دن گزر رہا ہے، مخدوم پاک گیٹ پر، پیر و مرشد اندر۔ سوچی کہ کہیں کے تخت و تاج کا مالک، چھوٹا موٹا ممبر، پردھان، مکھیا، MLA نہیں، بادشاہ، وہ بھی خاندانی، 3 دن سے در پہ کھڑے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی، اور وہ بھی بغیر اجازت اندر جا نہیں رہے۔ تیسرا دن آ گیا تو خاص مریدوں نے عرض کیا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس عظیم مہمان کو آپ خود چل کر اتنی دور سے لائے، ان کا یہ حشر کے 3 دن سے وہ دروازے پر کھڑے۔ تب پیر مرشد نے ایک جواب دیا تھا کہ میں انہیں کوئی ذلیل یا رسوا کرنے کے لیے گیٹ پر نہیں رکھا، بات یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کوئی معمولی میرے نتو غیر انسان، ٹیمپو چلانے والا، آٹو اور ٹوٹو چلانے والا، ارے آنے والا
ان کے سینے سے بادشاہ والا غرور نکال دیا ہے تاکہ سینہ کینے سے پاک ہو جائے، تب جا کے اس سینے میں محبت رسول کا مدینہ بنایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی بادگاہ سے اسی وقت فیض مل سکتا ہے جب لینے والا اپنے سینے کو خالی کر کے جائے، لینے والا عقیدت سے جائے، لینے والا محبت کے ساتھ جائے۔ حضرات محترم، اور پھر مخدوم پاک کو پھر مرشد خانقاہ میں بلایا۔ ایسی اتنی آسانی سے کوئی منزل نہیں مل جاتی۔ مرید کرنے کے بعد یہ نہیں کہ مرید ہو گئی میں چلو ختم ہو رہا تھا۔ 11 سال اس بنگال کی وادی میں، اس جنگلی علاقے میں مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ اور کیسی خدمت کی؟ ایک خدمت کیا تھا خواجہ غریب نواز نے کہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کا بستر، کھانے پینے کے، پکانے کے سامان، سارا سامان اپنے سر پر لے کر کے پھرتے رہے ہو حضرت خواجہ غریب نواز 20 سال تک۔ تب جا کے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہندوستان کے تمام ولیوں کے تاجدار سلطان ہند ہے۔ اسی طرح بنگال کی سرزمین میں اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں مخدوم پاک ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال 11 سال تک خدمت کرتے رہے، روحانی فیض لیتے رہے، روحانی منزلیں طے کرتے رہے۔ اور کیسی خدمت آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ 500 مہمان ڈیلی، ان کا 2 ٹائم کھانا بنتا تھا خانقاہ میں۔ 500 مہمان کے کھانے کے لیے جو لکڑیاں جلائی جائیں، کتنی لکڑیاں ہوگی؟ وہ زمانہ تو گیس اور سلنڈر کا تھا نہیں۔ تو 500 مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے جلانے کی لکڑیاں، مخدوم علاؤالحق بریلوی نے وہ ڈیوٹی مخدوم پاک کو دیا کہ بیٹے اشرف، تمہیں ڈیلی جنگل سے اتنے لوگوں کے کھانا بنانے کے لیے ڈیلی لکڑیاں کاٹنا بھی ہے اور سر کو اٹھا کے لانا بھی ہے۔ مخدوم پاک لاتے رہے اور 11 سال تک پانی میں ڈالا ہوا چاول، جس کو بنگلہ زبان میں پنتا بھات کہتے ہیں، مخدوم پاک کھاتے رہے۔ اور پھر ایک دن کو آیا جب ان کو ساری منزلیں منازل طے کرا دیے، تو مخدوم میں بریلوی نے فرمایا بیٹا اشرف، اب تمہیں حکم ہے کہ تم یوپی کی سرزمین علاقہ جونپور یعنی کہ جوجا جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کی بندوں کو ہدایت کرو۔ کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، میرا حکم ہے۔ گئے اور جانے کے بعد مخدوم علاؤالحق بریلوی نے ایسی خدمت کی، ایسا اسلام پھیلایا کہ پورے ہندوستان کو اپنی روحانیت سے منور فرما دیا، اور اپنے خاندان میں اتنے زیادہ علماء کرام، سادات اعظام، پیران طریقت کو چھوڑا کہ آج پوری دنیا میں سادات کے چوچا اپنے علم و عمل کے بنیاد پر دین و سنیت کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ایک وقت آیا، ذرا ایک بات میں آپ کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی بات،
شوشا شریف میں مخدومی کے ماننے والوں کی دو شام ہو گئی، دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ والے جو بشخالی میں رہتے اور ایک جو کچھوچا میں رہتے ہیں. لیکن جب ایک وقت آیا 14ویں صدی پر کہ اسلامی لباس میں لوگ ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے لگے، تو وہابیت، نجدیت، قادیانیت، دیوبندیت، یعنی چاروں طرف سے دشمنان اسلام دشمن کے لباس میں نہیں، اپنے لباس میں مولوی بن کر، چپاؤ پگڑی پہن کر، قرآن کا ترجمہ کر کے، غلط فتوے دے کر جب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے لگا تو اللہ نے ساری دنیا کے سنی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بریلی میں ایک عالم کو پیدا کیا، جس عالم کو عالم نہیں کہا جاتا ہے، جس کو حضرت نہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خانقاہ کے سادات کرام اور خانقاہ کے سجادہ نشینوں نے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کا، اس مشن کا ساتھ دیا، آج ان خانقاہوں کا نام دنیا میں روشن ہے. مگر کچوچا کی ایک شاخ نے اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا. اسی شاخ کے سرکاری کلام، اسی شاخ کے اشرف میاں، اسی شاخ کے محدث اعظم، اسی شاخ کے مدنی میاں راشد میاں، اور دوسری شاخ والے بسخاری والوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی خوش نہیں، ہم کو اپنے نماز روزے سے مطلب. آج اس شاخ کے ماننے والے ہیں اور ہندوستان میں کوئی پہچانتا نہیں. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اتنی بڑی حقانیت ہے کہ جنہوں نے ان کے اس مشن کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کا نام روشن فرما دیا. سبحان اللہ بولیے، حضور سے بول دیجیے سبحان اللہ. حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت رسول برکت مجدد دین و ملت بریلی شریف میں اپنے درس دام میں، کلاس روم میں، دارالفتاح میں جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں، جہاں فتوے سکھائے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آدمی آٹومیٹک اپنے سے نہیں سیکھ پاتا جب تک کہ تجربہ کار ماہر استاذ کی پہلے خدمت میں رہ کر کے اس چیز کو سیکھتا تھا. ایک ٹیلر ہی اس وقت تک ٹیلر نہیں بنتا جب تک کہ ٹیلر کی دکان بھی نہیں رہتی. بلا تشبیہ اور چیزیں بغیر استاذ کے کچھ نہ کچھ حاصل ہو بھی سکتی ہیں، لیکن علم، فتویٰ لکھنا، فتویٰ سیکھنا، تقریر کرنا، مدرس بننا، یہ بغیر استاذ کے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا اور انہیں استادوں کی برکت سے آج تقریباً 30-35 سال سے جو میرے استادوں نے سکھایا تھا وہ میں نے ایسے ایسے عالموں کو سکھایا. سبحان اللہ بولی. یہ دونوں بچے تھے جو میں بنگال سے لے کر گجرات گیا، پڑھایا لکھایا، تقریر سکھایا. الحمدللہ افتاء کا فتویٰ لکھنے کا مکمل تعلیم و تربیت دے کر میں نے انہیں فتویٰ لکھنے کی سند بھی عطا کیا ہے. حضرات محترم، تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دارالفتاح میں
اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، تقریباً 20-25 منٹ تک کھڑے رہے. کوئی آئے نہیں، سب کھڑے تھے. کوئی موسم، کوئی سادات کرام، کوئی پیر وغیرہ کوئی آ جائے تو سب کھڑے ہو جائے. لیکن بلاول کا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ پوچھیں گے نا حضور کھڑے ہوئے کیا معاملہ کیا ہے؟ ادھر تو یہ معاملہ ہے. اور ادھر بریلی اسٹیشن سے ایک ٹرین گزر رہی ہے. اس ٹرین میں تاجدارے کے چوچا حضور اشرفی میاں بیٹھے ہیں. جیسے ہی وہ ٹرین بریلی سٹی کے اندر گھسنے والی ہوئی، ابھی سٹی کے اندر پہنچنے والی ہوئی، حضور اشرفی میاں ایسے کر کے کھڑے ہو گئے. ادھر اشرفی میاں کھڑے ہیں ٹرین میں، برف چھوڑ کر کھڑے ہیں. اور ادھر اعلیٰ حضرت لکھنا پڑھنا فتویٰ دینا سب کچھ چھوڑ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا محبت تھی. جب ٹرین بریلی اسٹیشن سے گزر گئی تو حضور اشرفی میاں سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور بریلی اسٹیشن میں جب ہماری گاڑی ان ہوئی تو آپ کو ہم لوگوں نے دیکھا 15-20 منٹ تک آپ کھڑے رہے. جب تک وہ ٹرین وہاں رکی رہی آپ کھڑے رہے. جب ٹرین کھل گئی، بریلی سٹی سے آگے نکل گئی ٹرین، تب آپ بیٹھے. سرکار کس کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ تو حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں میں اس امام احمد رضا کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کہ جو میری تعظیم کے لیے پڑھانا بند کر کے اپنے کلاس روم میں سادات کرام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. حضور محدث اعظم علامہ مدنی، علامہ ہاشمی احمد کے والد صاحب، جب محدث اعظم کو ان کے ماموں سید احمد اشرف بریلی شریف لے گئے اعلیٰ حضرت کے پاس. انہیں چھوٹے بچے تھے، وہ عالم ہو چکے تھے، مفتی کا کورس کرنے کے لیے مفتی بنانے اور مناظر بنانے کے لیے. تو چونکہ محدث اعظم لکھنؤ میں رہ چکے تھے، لکھنؤ میں رہنے کی وجہ سے محدث اعظم کو ذرا گھومنے کی عادت تھی مارکیٹ وغیرہ میں. تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، باقی تو تعلیم. محدث اعظم بریلی شریف میں اس دکان سے اس دکان، اس دکان سے اس دکان گھومتے تھے. تو جو خاص لوگ تھے انہوں نے آ کر کے اعلیٰ حضرت سے یہ شکایت کی کہ حضور وہ جو کچوچا کے سید صاحب آئے ہیں ان کو آپ تھوڑا سمجھا دیجیے، اس لیے آل رسول ہیں، سادات کرام ہیں، اور وہ مارکیٹ میں گھومتے اچھا نہیں لگتا. تو اعلیٰ حضرت استاد ہیں، استاد کو حق ہے کہ شاگرد کو سمجھائے، چونکہ استاد کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ. شاگرد کو ڈانٹ بھی سکتے، مار بھی سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت سادات کرام کا ادب کتنا کرتے تھے. شکایت کرنے والوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج تو میں سمجھا نہیں سکتا، جب جمعے کا دن آئے گا تو میں ان کو سمجھا دوں گا. لوگوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی بات کیا آپ کتنا کہہ دیں گے کہ ہار بازار سے روما نہ کریں، اتنی بات کے ایک ہفتہ انتظار. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا جمعے کو سمجھاؤ. لوگ چلے گئے، انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت اپنے شاگرد حضور محدث اعظم کو جمعے کے دن کیسا سمجھاتے ہیں. تو اعلیٰ
حضرت تقریر کر لیے، خطبہ دینا شروع. اس وقت حضور مودی زیادہ پورا شہر منتقل کر کے لاسٹ میں جمعے میں آئے. تو آپ جانتے ہیں ہمارے اسلام مذہب کا قانون ہے کہ اگر بادشاہ بھی آئے اور لاسٹ میں وہ آگے نہیں آ سکتا، ان کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک، یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو پیچھے کر دو، کوئی مالدار پیسہ والا آ جائے وہ آگے بڑھے. نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ویاس. نہ کوئی پردہ رہا نہ کوئی پردہ رہا. بادشاہ بھی اگر آئے لاسٹ میں تو شریعت کے قانون کے حساب سے اگر جگہ نہ ہو تو بادشاہ اسی جگہ نماز پڑھے جہاں مسلمان جوتے اور چپل اتارتے ہیں، چونکہ تم نے آنے میں دیر کر دیا. تو لاسٹ میں مودی سے آدم آئے تو چپکے سے آ کر کے آخری صف میں بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. ان کی نظر پڑ گئی کہ مودی سے آدم اب آ رہے ہیں. تو خطبہ بند کر کے خود چل کر اعلیٰ حضرت محدث اعظم کا ہاتھ چھونے لگے. جب استاد ہو کر کے سید سمجھ کر اپنے شاگرد کا ہاتھ چھونے لگے تو شاگرد بھی سید ہونے کے باوجود استاد کا حق ادا کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چھوا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا پیر چھوا. اور پھر اعلیٰ حضرت بڑی عزت کے ساتھ ان کو لا کر پہلی صف میں بٹھائے. جو لوگ شکایت کرنے آئے تھے انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ سمجھایا کہ میرے ہاتھ چھوا اور لے کے آ گئے. لیکن جمعے کے بعد پھر اپنی عادت کے مطابق جب حضور مودی سے آدم بریلی شریف کی دکان میں کبھی چائے کی کبھی پان کی جانے لگے تو لوگوں نے دور سے دیکھا کہ یہ وہ ہے جن کا اعلیٰ حضرت نے چھوا، چلو ہم لوگ بھی چھوئیں. پوری بھیڑ لگ گئی. وہاں سے دوسری دکان میں گئے، وہاں بھی بھیڑ لگ گئی. اتنی بھیڑ لگی کہ مودی سے آدم آنے جانا مشکل. اس دن سے ہر بازار گھومنا ہی بند کر دیا. ہر بازار گھومنا ہی بند کر دیا ہے. دوسرے پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. ایک بات آپ جانیے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں جہاں 10 آدمی آپ کے چاہنے ماننے والے ہیں تو 1-1.5 آدمی آپ کے مخالف بھی. آپ کہیں گے 1.5 آدمی کیسا؟ نہیں، آپ کا مخالف اور ایک اس نے زبردستی دوسرے کو تیار آدھا ہوا. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر کسی کا کوئی مخالف نہ ہو تو آدمی سچا نہیں ہے، دوغلا. اس کے بعد اس کے بعد کچھ نہیں. جو آدمی حق پر ہوگا کچھ نہ کچھ اس کا مخالف ہوگا. ہم تم کس کھیت کے گولی جب ہمارے نبی کے دشمن مخالف، جب مولا علی کے دشمن مخالف، امام حسن حسین کے دشمن مخالف، تو ہمارے آپ کے مخالف نہ ہو کیسے ہو سکتا؟ یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم بھی کہہ گئے، علامہ مفتی سید الحق نشر کتاب پڑھا ہوا کہ اگر تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے تو پیسہ خرچ کر کے چائے وغیرہ پلا کر دوسرا مخالف تیار کرو، کیونکہ جب تک مخالف نہیں ہوگا تم ترقی نہیں کر پاؤ. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو یہ لفظ سن کر
کیا چکر ہے؟ تو اسی دور میں ایک پیر صاحب تھے، پیر سید جماعت علی صاحب، جب انہیں پتا چلا کہ بریلی والا حضرت نہیں آگاہ کرتا ہے، تو انہوں نے ایک دن اپنے مریدوں سے کہا کہ یار چلو بریلی چلتے ہیں، وہاں چلیں گے، مولانا احمد رضا خان سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، ایک آئیڈیا لگائیں گے کہ وہ حضرت ہے یا اعلیٰ حضرت۔ مریدوں نے کہا ٹھیک ہے حضور چلتے ہیں۔ 10-12 مریدوں کو تیار کر کے بیچارے سفر کر کے بریلی شریف آئے۔ تو بریلی شریف اس ٹائم آئے تو دھوپ بڑی تیز تھی، دوپہر کا ٹائم، اور اس وقت چونکہ مسجد میں نل ہوئے بھی نہیں لگا تھا، ٹیوبویل بھی نہیں تھا، کنویں سے پانی نکال کر اسے وضو کرنا پڑتا، دھوپ بڑی تیز ہے، بڑی دور سے گئے تھے۔ تو پیر سید جماعت علی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کام کرتے ہیں، پہلے وضو کر کے ٹھنڈا ہو لے، پھر نماز ظہر پڑھے، پھر نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے حضور؟ تو وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ چکر لگا رہا تھا، گھوم رہا تھا، پیر صاحب نے کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بچہ دوڑ کے آیا، اسلام کیا، تو بیٹا لوگ بہت دور سے آئے ہیں، تم ایک کام کرو، 2-4 بالٹی پانی کنویں سے نکالو اور وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ٹھنڈا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ وہ چھوٹا بچہ کہتا حضور ہم 2-4 نہیں 10-15 بالٹی پانی نکال کر آپ کو دے دیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ہیں نابالغ، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کا دیا ہوا پانی سے اگر کوئی بالغ وضو کرے گا نہ اس کا وضو جائے نہ نماز جائے۔ تو پیر سید جماعت علی صاحب نے اس بچے کو دیکھا، کیا تم پڑھتے ہوئے نہیں، طالب علم ہو رہے نہیں، تو پھر کہتے میں یہ آتا جاتا ہوں جہاں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، یہ آتے جاتے مجھے علم معلوم ہو گیا۔ تو پیر صاحب نے مریدوں سے کہا چلو اب چلتے ہیں، اب ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے کہا حضور جس مقصد سے آپ آئے تھے ابھی نہ ان کی زیارت ہوئی، نہ دیدار ہوا، نہ ملاقات، نہ بات، نہ چیت، نہ سلام، نہ کلام، کچھ نہیں ہوا، لیکن جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گئے۔ مریدوں کو سمجھ میں آیا نہیں کہ جب ملاقات کے لیے کام کر چلو بھئی ہم آپ کے یہاں آئیں گے، آپ کے خطیب امام نے ہمیں بلایا ہے، ہم یہ آئیں گے، ملاقات ہوگی، ٹائم ملے گا تب نہ کریں گے، ہم آئیں گے اور کہیں تک ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پیر صاحب کہتے ہیں جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ مریدوں نے کہا حضور کیسے؟ تم نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جو ان کے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، صرف وہ بچہ یہاں محلے میں رہتا ہے، تو جب محلے میں رہنے والے بچے کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے مدرسے کے بچے کا علم کتنا ہوگا، اور مدرسے کے بچوں کا علم یہ ہے تو ان کے بیٹوں کے علم کا عالم کیا ہوگا، تو ان کے بیٹوں کے علم کا یہ عالم ہے تو خود ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ واقعی وہ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، صرف سنیوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان غلط ہے، پوری دنیا کے انسانوں پر اعلیٰ صرف یہ میں عقیدت میں محبت میں نہیں کہتا، بلکہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ آج یہ روپے پیسے چل رہے ہیں، 100 روپے 200 روپے کی نوٹ، 500 1000 تو بدی ہو گیا۔ یہ کاغذ کا نوٹ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اسٹارٹنگ میں نہیں تھا، اس کو سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، چاندی کا سکہ
لیکن ان سکوں کو لے کر چلنے پھرنے میں اب اگر ہم کو کہیں 10,000 روپے لے جانا ہو تو پتا چلے کہ 10 کلو تو وہی ہے. تو پھر زمانے نے ترقی کیا کہ اس کو بدلا اور کاغذ کی نوٹ کی شکل میں یہ معاملہ آیا. تو غیر قوموں کو تو اس سے مطلب نہیں کہ جائز کی ناجائز، لیکن مسلمان تو پہلے سوچیں گے کہ اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلے چاندی کا سونے کا روپیہ پیسہ ہوتا تھا. وہ سونے کا پیسہ ہم نے دیا، کپڑا لیا، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. سرکاری مہر والے مت ہے تو کاغذ کا ہی ٹکڑا پھاڑ دو ختم. اس کاغذ کے ٹکڑے کو دے کر کپڑے لینا، کتابیں لینا، سامان لینا، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے عالم علماء تھے، سب سے یہ سوال ہوا کہ کاغذ کے نوٹ کا استعمال شریعت کے حساب سے جائز ہے کہ ناجائز ہے. نیا مسئلہ تھا، کسی سے کوئی جواب نہیں بن پایا. یہاں تک کہ دیوبندیوں کا جو سب سے بڑا مولوی رشید احمد گنگوہی، ان کی کتاب فتویٰ رشیدیہ میں آج مسئلہ چھپا ہوا ہے. جواب جہاں لکھا ہے کہ نوٹ کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز. جواب میں لکھا چھپی ہوئی کتاب، کہ چھپی بات کی کتاب چھپی ہوئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فقط بندہ شدہ ختم. حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ، علماء عرب، علماء حجاز، مکہ مدینہ کے بڑے بڑے مفتی اس مسئلے میں پریشان کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز. اللہ کی شان کے اسی دوران سرکار اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور اس دور کے بڑے بڑے عالموں کو، مفتی حنفیہ حضرت مفتی سید صالح صاحب، انہیں پتا چلا کہ بریلی سے اعلیٰ حضرت آئے ہیں. ان کی بارگاہ میں مکہ کے بڑے بڑے مفتیوں نے یہی سوال رکھا. حضرات توجہ، جس سوال کا جواب مکہ اور مدینے کے اس وقت علماء سے حل نہ ہوا، وہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس رکھا گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جواب یہی لکھ دوں کہ بریلی پہنچ کر انڈیا پہنچ کر تب لکھوں؟ حضور اگر ابھی لکھ دیں تو بڑی مہربانی. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جواب اردو زبان میں لکھوں یا عربی زبان میں؟ تو وہاں کے عالم نے کہا حضور اگر اردو میں آپ لکھیں گے تو چونکہ وہ سنیں گے عرب کے لوگ، تو پھر سمجھانے کے لیے بیچ میں کسی ایک ٹرانسلیٹر کو بلانا پڑے گا. اس لیے مہربانی ہوگی کہ عربی میں لکھ دیجیے. تو یہ بڑا والا سائز، کتاب کا ایک بڑا سائز ہوتا ہے، جہازی سائز. اس جہازی سائز میں تقریباً 90 صفحہ پر صرف ایک سوال کا جواب کے نوٹ کا استعمال جائز ہے کہ نہیں. قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، فقہی جزیات سے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کاغذ کے نوٹ کا استعمال شریعت کے حساب سے جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. عرب کے علماء نے جب اس فتوے کو پڑھا تو یہ فرمایا کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے. اور ہاں، نوٹ کا استعمال صرف سنی نہیں، پوری دنیا کے انسان کرتے رہے. تو اعلیٰ حضرت کو اللہ نے علم کے ساتھ توجہ فرمائے. سبحان اللہ. اور بہت سبحان اللہ، اور بہت شکریہ.
کے لیے گئے تو کچھ دشمنا وہاں بھی پیچھے لگ گئے. ان لوگوں نے سوچا یہاں بڑا اچھا موقع ہے، چونکہ کتاب کی لائبریری تو ساتھ ملائی نہیں، کتاب کی لائبریری تو بریلی میں ہے، کتاب کی لائبریری وہ تو بریلی میں، لہٰذا یہی سوال کرو کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے. تو کچھ دشمنوں نے نبی کے علم غیب کا مسئلہ اٹھایا کہ نبی کی کو علم غیب نہیں تھا. یہ سوال اعلی حضرت کے پاس ہے اور سوال کرنے والوں نے کہا حضور صرف 2 دن کا ٹائم ہے، منگل اور بدھ، جمعرات کو آپ جو جواب لکھ کر کے دیں گے وہ گورنر کے سامنے بھرے مجمع میں پڑھا جائے گا. اور وہ 2 دن اعلیٰ حضرت کی طبیعت اتنی خراب کہ 104 ڈگری کا بخار، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور مناسب سے تھا، اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور آج کے زمانے میں فرق دیکھیے. آج تو ہم نے قلم یا 100 روپے کا لکھتے چلے جاتے چاہتے ہیں، اس زمانے میں فرق تھا نہیں. روشنائی بناؤ، بانس کا قلم بناؤ، اس میں ڈباؤ، پھر لکھو، پھر ڈباؤ، پھر لکھو. روشنی زیادہ پھیل گئی، وہ کاغذ خراب، اس طرح کی بیماری تھی. آج کا ڈاٹ پیڈ یا فونٹین پہ تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا توجہ، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا. طبیعت خراب ہے اور تقاضا یہ ہے کہ 2 دن میں جواب چاہیے. 2 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے تھے بتائیے مجھے؟ ایک دن ایک رات میں کئی گھنٹے ہوتے؟ 24. 2 دن میں کتنے ہو گئے؟ 48 گھنٹے کے اندر اس کا جواب چاہیے. لیکن واحد میرے اعلیٰ حضرت 2-4 پیج لکھ کر کے چھوڑ نہیں دیا. عربی زبان میں 450 پیج 48 گھنٹے میں. ابھی 40 گھنٹہ باقی ہے، صرف 8 گھنٹے میں لکھ کر کے دے دیا. اب دولت المکیہ سے ہے علم تیرا اشعار، 8 گھنٹے میں اس کو لکھا یا سیدی احمد رضا. اور پھر جب جمعرات کو شام گورنر مکہ کے سامنے ہزاروں عالموں کی موجودگی میں تو اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو پڑھا جانے لگا تو وہاں بھی دشمن موجود بار بار ٹوک رہے تھے تاکہ کتاب پوری پڑھی نہ جائے، یہ لوگ سن نہ لیں. کیونکہ اگر شریف مکہ گورنر مکہ سن لے گا تو تصدیق نہ کر دے، بار بار ٹوکنے کی کوشش کرے تو اللہ کی شان دیکھے. گورنر نے کہا کوئی نہیں ٹوکے گا، پہلے مجھے پوری کتاب سن لینے دو. جو تم سوال کرتے ہو ممکن ہے اس سوال کا جواب کتاب کے اندر موجود ہو تو ٹائم برباد کرنے سے فائدہ. جب 2 رات میں پوری کتاب گورنر کے دربار میں ہزاروں عالموں کی موجودگی میں پڑھ کے سنایا گیا تو گورنر نے جو فیصلہ دیا تھا اللہ ان پر رحم فرمائے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ اپنے نبی کو غیب کا علم دیتا ہے، یہ وہابی ملا روکتا کیوں ہے، منع کیوں کرتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو. حضرات محترم اور تو شامل برداشت کیجیے، کروڑوں کی تعداد میں حاجی
بہت سے لوگوں جنہوں نے حج کیا ہوگا. ہے کوئی حج صاحب یہاں پر؟ اپنا ہاتھ اٹھا دے ذرا میں دیکھوں. اور کوئی حج صاحب؟ ماشاء اللہ. ہم بھی آپ کی دعا سے دو بار گئے. تو حاجی مدینے میں جا کر گنبد خضرا کو دیکھتا، نبی کا مزار پاک تو دیکھتا، مسجد نبوی تو دیکھتا ہے، لیکن قبر رسول کے اندر چہرہ رسول کو دیکھ پاتا ہے کیا؟ یہ کروڑوں اربوں خربوں میں کوئی خوش نصیب ہے جو مزار کو بھی دیکھتا ہے اور مزار والے مصطفیٰ کو بھی دیکھتا ہے. یہ کروڑ خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب اعلیٰ حضرت. جب مکے سے مدینہ پہنچے اور مکے سے مدینہ کی شام سے پہنچے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کے لکھنے کے بعد وہاں کی اتنی عزت بڑھی کہ 2-2.5 مہینے تک اعلیٰ حضرت کو وہاں رہنا پڑا. کوئی علم حدیث کی سند لے رہا ہے، کوئی فتویٰ کی سند لے رہا ہے، کوئی تفسیر کی سند لے رہا ہے، کوئی آگے کہتا حضور ایک سبق پڑھا دیجئے تاکہ ہم کو یہ فخر ہو کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے شامل رہے. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی، انہوں نے بھی حضور اعلیٰ حضرت خلافت. قطب مدینہ خلافت میں 200-250 نہیں بلکہ 400-450 عالموں نے جلوس کی شکل میں اعلیٰ حضرت کو مکے سے مدینے کے لیے روانہ کیا. سبحان اللہ بولیے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اور مولانا شمشیر صاحب، جب کوئی سنی صحیح العقیدہ حاجی مکے سے مدینہ جاتا ہے تو ان کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر ہوتا ہے کہ حاجیو آؤ. سبحان اللہ بولیے. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضرات ایک مدے کی بات بتاؤں. میں نے کتاب لکھی ہے حضرت کی شخصیت. الحمدللہ میں کئی کتابوں کا رائٹر مصنف بھی ہوں. فتویٰ رضویہ کی جو شرح لکھا مجھے فتویٰ رضویہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. یہ کتاب میں نے لکھی حج گائیڈ. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اس طرح سے تصور کیجیے. مثال کے طور پر 4 کونا ہے اس ٹیبل کا ہے، تو یہ والا جو کونا ہے، یہ والا یعنی پورا باؤنڈر یہ جو ہے اسی میں حجر اسود ہے. تو وہیں سے کھڑے ہو کر طواف اسٹارٹ. تو جب وہاں آدمی کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ اتر ہوگا کہ پورا. اگر اس کونے میں کوئی کھڑا ہو، یہ کونے میں کھڑا ہو جائے کوئی، تو اس کا چہرہ کس طرح ہوگا؟ پچھم نہیں، میں یہ کہا اتر پورا والا کون سا ہے؟ وہ والا. ٹھیک. تو کعبہ سے مدینہ اتر تک وہی کونا ٹھیک ہے، وہ والا. تو وہاں کھڑے ہو کر طواف اسٹارٹ. تو جب کوئی وہاں کھڑا ہوگا طواف شروع کرنے کے لیے تو چہرہ کدھر ہوگا؟ اتر جائے. چاہے حج یا عمرہ، کام ارکان بہت ہے لیکن پہلا کام طواف. اور طواف کی اسٹارٹنگ حجر اسود
آگے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ، اور جو سبحان اللہ۔ تو جب حاجی مکے سے روانہ ہوتا ہے تو ان کی زبان پر یہ شعر التجا ہوتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ المختصر میں سرکار اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں ایک عجیب سوال، ایک عجیب تمنا اعلیٰ حضرت کے سینے میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی۔ سوال کیا کہ رسول کی بارگاہ میں جا کر اعلیٰ حضرت کہنے لگی، یا رسول اللہ، قرآن نے کہا نبی زندہ ہے، حدیث نے کہا نبی زندہ ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں نے بتایا نبی زندہ ہے، ہمارے استادوں نے بتایا نبی زندہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا نبی زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، ہمارے ماں باپ نے بتایا نبی زندہ ہے۔ تو یہ آقا جب زندہ ہے تو اپنے غلام کو ایک جلوہ دکھائیے، ایک جھلک دکھائیے۔ سوال بھی بڑا ہے تو سوال کرنے والا بھی بڑا ہے، سوال بھی عظیم ہے، سائل بھی عظیم ہے، اور جس بارگاہ میں سوال ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عظیم ہے، اور یہ وہ دربار ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار سے کسی کو کبھی محروم لوٹایا ہی نہیں گیا ہے۔ مگر اتنا چھوٹا سوال بھی نہیں تھا کہ جاتے جاتے جواب مل جاتا۔ پوری رات درود السلام میں گزر گئی، مقصد پورا نہیں ہوا، دوسرا دن آ گیا، پھر نماز روزہ میں لگ گئے، دوسری رات آئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آنا، رات بھر درود شریف پڑھتے رہے، اور جب دیکھا کہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان میں پوری نام لکھی، اس میں لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور لکھتے 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 جب نیچے جہاں شاید اپنا نام یا تخلص دیتا ہے جس کو مقتا کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت نے عاجزی ان کی ساری ایسی تھی کہ اے احمد رضا، تمہاری بات یہاں کون سنے گا؟ تم جیسے ہزاروں کتے ادھر ادھر پھرتے ہیں، تم جیسے کتے کی بات یہاں کون سنے؟ تم جیسے کتے کی لاج یہاں کون رکھے؟ اعلیٰ حضرت نے مقتے میں کہا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عرض کرنا تھا کہ ایک عاشق کے ساتھ دل کی گہرائی سے رو رو کر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتا ہے، اور جب کوئی چاہنے والا دل سے یاد کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کو خبر نہ ہو، فریاد تو نتیجہ کرے، حال ذات میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواہ مگر رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کو جو کتا کہا، ادھر نبی کا کرم جوش میں آ گیا، قبر انور سے نبی پاک تشریف لا کر بیداری کی حالت میں اپنے روح انور کی زیارت مصطفیٰ نے احمد رضا کو کرائی۔ انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی بریلی کا امام نبی کا وہ غلام پکار اٹھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آپ بھی بولیں
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا بڑا علم عطا فرمایا اور قوت حافظہ، ذہانت، میموری۔ آج تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے، کسی صاحب نے کہا کہ فلاں کے لیے دعا کیجیے نا، دعا کرنے کا تو خیراب ہو جائے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں بولو، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسا ذہن دیا تھا۔ ایک بار اعلیٰ حضرت میں نے 5 روپے کی بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے پیلی بھی سے، تو اس زمانے میں کتاب چھوڑنے کے لیے مشین نہیں تھی، وہ سیدھا ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا، قلم سے، مشین کو کتابیں کی نہیں تھی، اس کو بولتے قلمی نسخہ۔ تو ایک کتاب ایسی تھی کہ بریلوی شریف سے جب اعلیٰ حضرت پیلی بھی گئے، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت محدث شجورتی، صدر شریعہ کو استاد، پہلے صدر شریعہ وہیں پڑھتے تھے، اور محدث شجورتی کی زبان سے اعلیٰ حضرت کی تعریف سن کر پھر وہاں سے بڑے سے بات، اور یہی وہ صدر شریعہ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے پڑھنے لکھنے کے بعد اتنے بڑے فقیر بنے کہ بہار شریعہ جیسی عظیم نعمت اس امت کو عطا کر دیا۔ تو بہرحال محدث شجورتی سے اعلیٰ حضرت نے وہ دونوں کتابیں تھی موٹی موٹی وہاں، تو بیچارے ان کے پاس بھی دوسری کتاب تھی نہیں، مارکیٹ میں ملتی نہیں خرید لیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سے کہہ دیجیے گا اعلیٰ حضرت سے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اس کو ریٹرن کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کتاب تو انہوں نے دیا ہے لیکن پڑھنے کے بعد آپ کو واپس کرنا ہے، انہوں نے ایسا بولا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا ٹھیک ہے۔ کتاب لائی گئی تھی کب؟ رات کو مغرب کے، تو رات بھر لوگوں کا آنا جانا، سلام کلام بات چیت، عشاء کی نماز کھانا ہو گئے، پھر صبح ظہر کے وقت اعلیٰ حضرت جب بریلوی سے آنے لگے تو اپنے خادم کو بلا کے یہ دونوں کتاب فلاں کو لے کر دیا، لے جا کر دے دیا۔ تو اس عالم نے یہ سمجھا کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پڑھنے کے بعد واپس کر دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت کو بری لگ گئی ہو۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آج ہی چاہیے، 4 6 8 10 مہینے بعد جب پڑھ لیں گے ہم کو واپس کر دیں۔ وہ دوڑ کر کے آئے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور میں یہ تھوڑے بولا تھا کہ مجھے کتاب آج ہی چاہیے، 2 4 مہینے کے بعد آپ پڑھ لیں گے، تب مجھ کو لا کر کے دیجیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں نے رات بھر اور آج ظہر تک دونوں کتاب شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، فرمایا اس کا مفہوم، معنی، مطلب یہ تو زندگی بھر مجھے یاد رہے گا۔ اس کتاب میں جو عبارت ہے وہ عبارتیں کئی سال تک میرے ذہن میں رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا علم دیا تھا اللہ نے۔ آج اسی امام اہل سنت کا ہم تمام سنیوں پر احسان ہے کہ ہمیں صحیح ایمان ملا، صحیح عقیدہ ملا۔ شاید لوگ بڑے عجیب ہیں، حضور مدنی میاں کی شان میں ایک شاعر نے شعر پڑھا کہ اس دور کے ہی امام محمد رضا، اتفاق سے حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں مہدی کا خلیفہ بھی، انہوں نے اسے مائک دے دیا، فرمایا کہ کسی کو دور حاضر کا احمد رضا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پوری دنیا میں کوئی ثانی احمد رضا نہیں ہے، اس کو پوری دنیا میں کوئی اعلیٰ حضرت کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ علم و فضل دیا تھا کہ 70 سے زیادہ علوم
تحفن اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان کتنا مضبوط۔ ایک شخص جو نجوم ستاروں کے علم پر بڑا ماہر تھا، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو اعلیٰ حضرت فرمایا میاں ذرا حساب کتاب نکال کے دیکھو بارش کب ہوگی۔ نکالا کام سے تو حضور یہ ستارے یہاں ہے، یہ یہاں جائے گا، وہاں سے یہاں آئے گا، وہ یہاں سے آئے گا، لگ بھگ 1.5 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ستارہ یہاں ہے وہاں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن 1.5 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، یہ جملہ غلط ہے۔ کہ حضور جب حساب صحیح ہے تو جملہ غلط کیسے؟ حساب تیرا صحیح ہے تو جملہ غلط۔ کہ حضور 2 اور 2 4، اگر 4 کو تو کون سا غلط؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس گھڑی کی طرف اشارہ کیا جو خانقاہ میں، اس گھڑی میں کتنا بجا ہے؟ 11:15، 12 کب بجے گا؟ پونا گھنٹہ کے بعد۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، گھڑی کا شیشہ اوپر کیا اور کانٹا کو اپنی انگلی سے گھما کر 12 میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ گھڑی گھنٹہ بجے ٹن 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 مارا۔ کہا کہ کتنے بج گئے؟ بولے 12۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پونے گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے انگلی سے گھما کر کے وہاں پہنچا دیا ہے۔ تو کہا اب زبان سمجھ میں آیا کہ علم، قاعدہ، دستور، ضابطہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد بارش ہو، کیونکہ یہ ستارہ وہاں وہ ستارہ وہاں۔ لیکن اگر میرا رب چاہے، میرا خدا چاہے تو 1.5 مہینہ نہیں، آج نہیں، ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ جملہ نکلا اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہ اگر میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ اسی وقت بادل بھی لگا اور گھٹا ٹوپ بادل لگا، زبان بارش ہو گئی۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا عشق، عشق مصطفیٰ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام۔ حضرات محترم، یہ میں آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان مصباحی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے شریف لوگوں کے سامنے، آپ جیسے اچھے لوگوں کے سامنے آج مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا ہے۔ ویسے یہ جب بھی گھر جاتے ہیں تو اس سے ضرور ملاقات کرتے ہیں، اور شروع ہی سے یہ ادب اور باادب بانشی۔ بہت سے ہمارے شاگرد ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ٹھیک سے سلام بھی نہیں کرتا، لیکن اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو جتنا ادب کرے گا اللہ اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں کے حالات ان کے ذریعے سے معلوم ہوتے رہے، پتہ چلا بہت اچھے لوگ ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مخدوم کے بھی ماننے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ سن کر بڑی طبیعت خوش ہوتی تھی، لیکن رب کو جب مرضی تب اس سفر میں ملاقات، چونکہ میں بنگلور کی نصیب آیا ہوا تھا، پھر اللہ نے چاہا اگر حیات رہی تو کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی تو مجھے لگا کہ میں نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا ہے، لیکن ٹائم نماز کا ہے۔ ہاں انشاءاللہ کسی موقع پر حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو صراط مستقیم پر، مسلک اہل سنت، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔